الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے اسلام کے دوسرے رکن نماز کے بارے میں ایک کتاب کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کتاب کا نماز کے حوالے سے صرف ایک بات سے تعلق ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ نماز کو باجماعت اللہ کی توفیق سے ادا کرنا۔ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن، دین کا ستون، اور اللہ تعالی کے ہاں محبوب ترین عمل۔ اسے باجماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ایسا کرنا جلیل القدر، بہت بڑی شان والی نیکیوں اور عظیم ترین اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کچھ امتیازی نشانات رکھے ہیں، ان میں سے ایک نماز باجماعت ادا کرنا۔ لیکن اسلام کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کے بارے میں تساہل اور کوتاہی کا شکار ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، میری آپ کی نسل کو، بھائیوں کو، بہن بھائیوں کی نسلوں کو، اور پوری امت کو اس کوتاہی اور تساہل سے بچا لے۔ اس طرز عمل کے، اس کوتاہی اور تساہل کے اسباب میں سے دو، نمبر 1، نماز باجماعت کے اجر و ثواب سے بے خبری یا خبر ہونے کے باوجود اس کو بھول جانا، فراموش کر دینا۔ نمبر 2، باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس بارے میں جہالت یا جان بوجھ کر بدو بننا۔ اسی حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے اس کتاب میں 4 باتیں بلکہ 5 باتیں انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی بات، نماز باجماعت کے فضائل میں آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالی کے عظیم احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے باجماعت نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس کے ثواب کا آغاز، اس بات پر توجہ کریں، اس کے ثواب کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ یہ بات نوٹ کرنے کی۔ اس کے ثواب کا آغاز اسے شروع کرنے سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے رانا صاحب اچھی طرح نوٹ کر، کتنا نالائق ہوں میں اگر اتنی ثواب والی چیز کے بارے میں کوتاہی کروں۔ اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، بعد میں رونا پیٹنا افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے۔ جب تک سانس ہے موقع ہے، اور پتہ ہے سانس کب رک جائے۔ ابھی اللہ کے رک جائے سانس، تو سانس نے کہنا نہیں ٹھہر جاؤ اللہ جی، محمد خان جی رکے ہو کہ نہیں رکے؟ توجہ کیجئے، اس کے ثواب کا آغاز اسے شروع کرنے سے پہلے ہی ہو جاتا۔
کب سے ہوتا ہے؟ رانا صاحب نے کہا جب گھر ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں نہیں، مسجد میں ادا کرنے کے شوق پر ہوتا ہے۔ ڈیل کر رہا ہے، بستر پر لیٹا ہے، غسل کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، لیکن شوق ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں پہنچنا ہے۔ اس شوق، صرف اس شوق کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے؟ اللہ گواہ ہے، وہ قیمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، صرف اس شوق پر۔ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اب بطور سیمپل، اس شوق کی وجہ سے اللہ عرش عظیم کے سائے میں، جبکہ وہاں کوئی سایہ اس کے سوا نہ ہوگا، جگہ دے، اور یہ صرف غسل کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کسی کام میں، دنیا کے جائز کام میں لگا ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، لیکن دل میں شوق ہے کہ مسجد میں پہنچو۔ اس شوق کی وجہ سے اللہ عرش عظیم کا سایہ دیں گے، جبکہ اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ پھر مسجد کی طرف قدم اٹھانے، مسجد میں داخل ہونے، وہاں نماز کے انتظار میں بیٹھنے، پہلی صف اور ان کی دائیں جانب کھڑے ہونے، تکبیر تحریمہ پانے، امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے، آمین پکارنے سے لے کر، پھر سنیں، سب سے پہلے میں سنوں، اس کے ثواب کا آغاز اسے شروع کرنے سے پہلے ہی سے ہو جاتا ہے۔ مسجد کے ادا کرنے کے شوق پر، مسجد میں ادا کرنے کے شوق پر اجر ملتا ہے۔ پھر مسجد کی طرف قدم اٹھانے، مسجد میں داخل ہونے، وہاں نماز کے انتظار میں بیٹھنے، پہلی صف اور ان کی دائیں جانب کھڑے ہونے، تکبیر تحریمہ پانے۔ تکبیر تحریمہ جانتے ہیں کہ جب امام پہلے اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کرتا ہے، امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے، آمین پکارنے سے لے کر سلام پھیرنے تک امام کی اقتداء میں رہنے۔ جملہ ختم ہو گیا۔ امام کی اقتداء میں رہنے کہہ دو تک ہوتا ہے، نہیں، غلط ہے۔ سلام پھر گئی، ثواب ختم ہو گیا، کب تک ہے؟ آن ڈیوٹی ہے، ڈیپوٹیشن پہ ہے۔ چودھری ضیر صاحب جی، جب آدمی ڈپیوٹ ہوتا ہے تو اس کا جو سب کچھ ہے کب تک ہے؟ گاڑی گھر چھوڑ کے آتی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مثال کے لیے گھر داخل ہونے سے پہلے جو حادثہ ہو، جس کی طرف سے آن ڈیوٹی ہو، اس کے ذمہ ہوتا ہے یا کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ تو میرا آپ کا اللہ کے بارے میں کیا خیال؟ آفس والے تو گھر پکڑتے تک جو دینا ہے دیں، تو اللہ اس سے پہلے بند کر دیں گے۔ میرا دماغ ٹھیک ہے کیا سوچ رہا ہوں؟ سلام پھیرنے سے ثواب ختم نہیں، محسن جی سمجھ آ رہی ہے؟ سلام پھیرنے سے ثواب ختم نہیں ہوتا، کب تک؟ عبداللہ جی، جب تک کہ اب ماما کے پاس گھر پہنچ کے سلام نہیں کر لیں۔ اور کیا ہے؟ ایک مثال صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلٹنے تک، گھر پلٹنے تک کیا ہے؟
خبر دی ہے کہ وہ نماز میں ہے. گورنمنٹ جو دے گی وہ تو اپنے ظرف کے مطابق دے گی، اور رب العالمین دیں گے وہ تو اپنی شان کے مطابق. اور جب کہا کہ وہ نماز میں ہے، سمندر کو گلاس میں بند کر دیا. نماز کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین گواہ ہے، دنیا میں مکمل طور پر اللہ ہی جانتا، ہمیں تو نہیں پتا. تو جب تک گھر میں پہنچا نہیں، اللہ کے ہاں نماز ہی میں ہے. انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہاتھ میں رکھنے کے لیے ایک ہی کتاب لائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس بات کا آج آغاز کیا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بنا. موت کا دن آئے اس سے پہلے جو نماز ہو وہ اللہ اپنی رحمت سے باجماعت مسجد میں پڑھائے، بجائے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں، موت کا انتظار کریں، اور گھر والے بھی کہ یا اللہ بابے پہ رحم کر لے جا اس کو. اس کی بجائے باجماعت نماز پڑھ کے حشاش و بشاش جائیں اور اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو جائیں. نہ کسی پر بوجھ بنے، نہ اپنی جان سے تنگ ہو. نماز پڑھتے پڑھتے اللہ اپنی رحمت سے لے جائے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.